السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جو غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: ملتی ہے خوئے یار سے نار التہاب میں، کافر ہوں گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں۔ خو کہتے ہیں عادت کو، اور نار آپ جانتے ہیں کہ آگ کو کہتے ہیں، اور التہاب کہتے ہیں شعلوں کے بھڑکنے کو، یعنی جہاں بہت زیادہ شعلے بھڑک رہے ہوں اس کو آپ التہاب کہتے ہیں، اور راحت کہتے ہیں آرام کو اور سکون کو۔ تو اس کا مطلب کچھ ایسے ہوگا کہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا جہاں ہر طرف آگ بھڑک رہی ہے اور انگارے دہک رہے ہیں، اور آگ کا بھڑکنا اور انگاروں کا دہکنا میرے محبوب کی طبیعت اور عادت سے بہت ملتا جلتا ہے، اس لیے مجھے جتنا عذاب ہوتا ہے مجھے اتنی ہی راحت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنے محبوب کے غیظ و غضب کا عادی چلا آ رہا ہوں۔ اگر اس عذاب میں راحت نہ ملے تو سمجھ لینا کہ میرا ایمان جاتا رہا اور میں کافر ہو گیا۔ دوسرا شعر ہے: کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں۔ جہان خراب کہتے ہیں دنیا کو، اور شب ہائے کا مطلب ہے بہت ساری راتیں، یعنی شب جو ہے وہ واحد ہے اور شب ہائے اس کی جمع ہے، اور ہجر کہتے ہیں کہ جدائی کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، ہم کئی مرتبہ یہاں بتلا چکے ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ میں کب سے اس دنیا میں ہوں، اگر میں ہجر کی راتوں کو بھی حساب میں شامل کر دوں جو کہ بہت لمبی ہوتی ہیں اور لمبائی میں اپنی مثال آپ ہوتی ہیں، تو میرے لیے اس دنیا میں رہنے کا اندازہ ممکن ہی نہیں، اور یہ معاملہ حساب میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر کوئی مقرر شدہ وقت ہو تو انسان کہہ بھی سکتا ہے کہ میں اتنا عرصہ رہا۔ تو میں ہجر کی راتوں کو اس میں شامل کیے بغیر اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن اگر آپ ہجر کی راتوں کو بھی حساب میں رکھیں گے تب پھر مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھیں کہ تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر، آنے کا عہد کر گئے آئے جو خواب میں۔ تا کا مطلب یہاں پر ہے تاکہ، اور عہد آپ جانتے ہیں کہ وعدے کو کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں محبوب کا انتظار کرتے کرتے سو گیا، لیکن اس شوق کو میرا سونا پسند نہیں آیا، چنانچہ خواب میں آیا اور وعدہ کر گیا کہ میں آؤں گا۔ یوں اس کا مقصد یہ تھا کہ اسی انتظار میں میری عمر گزر جائے، نہ وہ وعدہ پورا کرے اور نہ مجھے نیند آئے۔ تو مزے کا شعر ہے، اور یہ اس کے سادہ سے معنی ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ دراصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سے ان شعروں کے مطلب اور مشکل الفاظ کے معنی سمجھ کے آپ خود بھی کوشش کریں کہ دیوان غالب کو پڑھیں، اور آپ جتنا بھی آپ پڑھتے جائیں گے وہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا اور آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ چلیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح قاصد کسے کہتے ہیں۔ قاصد کہتے ہیں وہ جو خط لانے لے جانے والا ہوتا ہے اس کو قاصد کہتے ہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ طنز کے طور پہ انہوں نے کہا ہے اس شعر میں کہ جو کچھ وہ لکھیں گے جواب میں مجھے معلوم ہے، یعنی وہ کچھ نہیں لکھیں گے، اس لیے میں قاصد کے واپس آنے سے پہلے ایک اور خط لکھ رکھوں۔ تو بہرحال ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ محبوب پہ ایک طرح سے طنز کر رہے ہیں کہ اس نے کبھی ہمارے خط کا جواب دیا ہی نہیں، تو اس خط کا بھی نہیں دے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی آپ کے خط کا جواب دیتا ہے تو اس میں کچھ باتیں لکھتا ہے اور آپ ان باتوں کا جواب دیتے ہیں، تو آپ اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ امید ہے کہ محبوب خط کا جواب دے گا ہی نہیں،
تو جب خط کا جواب نہیں دے گا تو اس میں کوئی ایسی نہیں بات ہی نہیں ہوگی کہ وہ جواب میں لکھی جائے. چنانچہ جیسے خط لکھنا اور نہ لکھنا برابر ہے تو ایک خط اور لکھ کر رکھ لیتے ہیں، کیونکہ جواب تو آئے گا نہیں، اس میں کوئی ایسی بات تو ہوگی نہیں کہ اس میں جواب طلب ہو جسے. اس کا آخری شعر ہے کہ غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں. غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں. شب ماہتاب کہتے ہیں چاندنی رات کو، یعنی وہ رات جس میں چاند نکلتا ہے، اور روز ابر کہتے ہیں بارش والا دن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بھئی شراب تو اب چھوٹ گئی، اور اس کا جو پینے کا ایک ماحول تھا جو بنتا تھا وہ تو اب ختم ہو گیا، لیکن میں اب بھی کبھی کبھی پی لیتا ہوں. اور یہ دو موقعوں پر پیتا ہوں کہ دن کے وقت اس وقت پیتا ہوں کہ جب ابر چھایا ہوا ہو اور بارش آنے والی ہو، اور رات کو جب چاندنی چھٹکی ہوئی ہوتی ہے. تو جب یہ دو مواقع مجھے مل جاتے ہیں تو میں پی لیتا ہوں، لیکن ویسے میں نے شراب پینی چھوڑ دی ہے. تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک طویل غزل، جس میں سے چند اشعار منتخب کر کے ہم نے آپ کے لیے ان کے معنی، مشکل الفاظ کے معنی پیش کیا آپ کی خدمت میں، اور آپ کو اپنی سمجھ کے مطابق ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی. آپ کو اگر یہ غزل اور اس کے یہ اشعار آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. اور آپ اگر غالب کی کسی خاص غزل کے معنی سمجھنا چاہتے ہوں یا مشکل الفاظ کی تلاش میں ہوں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا کیجئے، ہم آپ کی خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو پھر مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.